اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مؤمنین۔ سورہ اعراف چل رہی ہے۔ جو آج آیات پڑھی گئی ہیں ان کی پہلی آیت ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ محمد صاحب ترجمہ کا پھر پڑھ موسیٰ دیجیے۔ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ بس آپ پڑھیے ترجمہ پڑھیے ان کا، امین صاحب کا۔ ابن کثیر میں ہاں۔ قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کی رہبری کرتی ہے اور حق کے ساتھ انصاف و عدل کرتی ہے۔ بس دونوں فرق ہو گیا ترجمے میں۔ اور یہ بھی ہے ہاں آپ ترجمہ پڑھیے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ بس دونوں میں فرق ہو گیا ترجمے میں، محمود صاحب ترجمے میں اور ان دو ترجموں میں فرق ہے۔ محمود صاحب نے کہا کہ موسیٰ کے قوم میں سے ایک گروہ تھا، ان کا یہ گروہ ہے۔ محمود صاحب کے مطابق گویا کہ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو زمانہ تھا ان کے زمانے میں ایک گروہ تھا ایسا جی۔ اور دوسری ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس وقت ایسے لوگ تھے۔ بات واضح ہوگی، اس وقت ایسے لوگ تھے۔ کون سا ترجمہ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی ٹھیک ہے۔ ہمارے مفسرین دونوں طرف گئے ہیں، مفسرین کا رجحان دونوں طرف ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کا دین تقریباً ایک ہی رہا ہے، اور تمام پیغمبروں نے اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ سورہ حدید میں ہے۔ تمام انبیاء کو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اس لیے تاکہ لیقوم الناس بالقسط، اس دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہو۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم ایک گروہ ایسا ہے یا تھا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں سب بگڑے ہوئے نہیں تھے، سب کے سب بت کے پجاری نہیں تھے، سب کے سب حضرت موسیٰ کے نافرمان نہیں تھے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت موسیٰ کی باتوں کو تسلیم کرتے تھے اور ان کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ ٹھیک، یہ بات ہے۔ ان لوگوں نے جو کہا ہے کا ترجمہ، اور موسیٰ کی قوم کے ایک گروہ میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہوا جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے۔ ہوا انہوں نے کیا، گویا کہ وہ بھی دھیرے دھیرے جھکاؤ ادھر ہی ہے۔ مختصر یہ کہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو حضرت موسیٰ کی تعلیم کو اپنائے ہوئے تھا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اسی گروہ نے قرآن مجید کی تعلیمات کو تسلیم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لایا۔ دوسری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس قرآن مجید خوب پہچانتے ہیں۔ معرفت کے معنی آپ جان چکے ہیں، خوب اچھی طرح غور کیا انہوں نے، غور فکر کے نتیجے میں یہ یہاں تک پہنچے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر توریت و انجیل میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت موسیٰ کے قوم کا ایک گروہ تھا، کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، جو اسلام پر ایمان لا رہا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آیا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آپ نے لیسوا سواء من اہل کتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور پھر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات اوپر ہے، اس صفات کے حامل تھے وہ۔ اسی بنیاد پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا پیغام پیش کیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ قرآن مجید کی خاص بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل دیکھیں مختصر سا گروہ ہے وہ جو ایمان لایا ہے، زیادہ نہیں ہے، مختصر سا گروہ ہے، لیکن قرآن مجید
ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایسا ہے وہ مختصر لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ نہیں، ایسا نہیں کرتا، ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اور بنی اسرائیل کے علماء کو مکی صورتوں میں پیش کیا۔ یہ بھی مکی سورہ آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری مکی سورہ ہے سورۃ الشعراء، اور اس سورۃ الشعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں نشانی کا، معجزہ کا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کیا ان کے لیے یہ معجزہ کم ہے، یہ نشانی کم ہے؟ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ ایمان لا رہے ہیں، یہ نشانی کم ہے؟ یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کو دیکھتے نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے مزید معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چلیے، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہے، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ترجمے سے کیا اندازہ لگا؟ انعام۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے خوب نوازشیں کی، انعام کیا، اور سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نوازش کیا ہے؟ جی، من و سلوہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ سب سے بڑا انعام اس آیت میں جو بیان کیا ہے شجاعت صاحب، سب سے بڑا انعام جی ٹھیک وہ بھی ہے، اور سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوب تعداد بڑھائی ہے، خوب فراوانی، خوب کتنے اشرت اسباطن امما، خوب ترقی کی، امتیں بنائیں، امتیں، یہی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت تھی ان کو، اشرت اسباط امما۔ آپ کو معلوم ہے کہ 12 قبیلے تھے، اور 12 قبائل خوب پھیلا اللہ تعالیٰ نے۔ جی 12 نقیب ہے نا اس میں، سورہ مائدہ میں 12 نقیب، ہر قبیلے پہ ایک نقیب متعین کیا تھا، تو یہ سب انعام۔ اور پھر ایسا انتظام کیا تھا کہ ان 12 قبائل میں افراد، جن میں بہت زیادہ افراد تھے، جھگڑے کی نوبت نہ آئے، اس لیے کیا کیا تھا؟ ایک تو 12 نقیب، اور دوسرا انعام کیا تھا؟ 12 چشمے۔ 12 چشمے تھے۔ پانی کا مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے، انسان کی زندگی کے انحصار پانی پر ہے، سب سے زیادہ جھگڑا ہمیشہ پانی پر ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں آئندہ جو جنگ ہوگی تیل پر نہیں ہوگی، پانی پر ہوگی، یہی بنیاد بنے گا۔ تو گویا پانی اہم ترین چیز ہمیشہ سے، اور جھگڑے کی بنیاد، تو یہ بہت بڑا انعام۔ یہ ذکر کہاں کا ہو رہا ہے حافظ نسیم صاحب؟ ذکر کہاں کا ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل ہیں کہاں؟ مصر میں، فلسطین کا شام، صحرائے سینا کا واقعہ چل رہا ہے۔ صحرائے سینا ہے، بڑا صحرا ہے، وہ ریگستان، اس میں پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انعام کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ پتھر پر اپنی لٹھیاں مار، فم بجست من حسنۃ عشر عینا، اور 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ کو اپنا مشرب، اپنا گھاٹ معلوم ہو گیا، اپنا چشمہ معلوم ہو گیا۔ پھر انعام، وظللنا علیہم الغمام، صحرائے سینا۔ صحرا کی دھوپ تو مشہور ہے جی، مشہور صحرا کی دھوپ۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے غمام، وظللنا علیہم الغمام، بدلیوں کا سایہ کر دیا۔ غمام کا لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں بھی، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ غمام کے معنی بادل،
علی صاحب بادل کون سا غمام کیسا بادل کیسے بادل پر غمام کا اطلاق ہوتا ہے چھاؤں آتی ہے بالکل ندیم صاحب نوید صاحب ابر ٹھیک ہے کچھ یاد ہے الیاس صاحب غمام کے معنی شیخ طاہر صاحب غمام کے معنی صاحبان ٹھیک ٹھیک غمام بولتے ہیں گھنی بدلی کو گھنی بدلی بارش تو بات کی چیز ہے اس وقت ان کو پانی تو مل گیا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا اب سایہ چاہیے ان کو تپش ہے ریت ہے ریگستان کی دھوپ بہت زبردست ہوتی ہے معلوم ہے اب وہ تڑپنے لگے تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا کہ غمام کے معنی گہری بدلی گہری بدلی کو غمام بولتے ہیں اسی سے غم ہے شجاع صاحب غم مانے وہ غم جو دل کو چھا جاتا ہے غم کے معنی وہ غم جو یہ کہا نہیں آپ کی ٹوپی گم ہو گئی تو غم اس کو غم ہی نہیں بولتے وہ غم نہیں ہے وہ غم جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا گہری تکلیف وہ گہرا وہ چھا جاتا ہے دل پر اور خاص بات یہ ہے شیخ طاہر صاحب غم ہے نا غم الغمہ تو اب دیکھیے غمہ ہے نا غمہ یہ غم میم دو ہے نا دو مرتبہ غمام ہے نا تو میم جو ہے جب دو مرتبہ اس کو مضاف بولتے ہیں مضاف مانے مضاف اضاف مضافہ مانے بڑھا چڑھا بس یہی سمجھیے غمام مضاف ہے مضاف جب ہو گیا تو اس میں معنی بھی مضاف ہوگا غم ہے اسی کو غمام کیا غم یا ہم بھی ہوتا ہم کے معنی ہم کے معنی غم ہوتے ہیں تو وہ غم خالی معاملے نہیں وہ بھی چھا جاتا ہے اللہم انی اعوذ من الہم ہم ہے نا والحزن ہم سے بندہ جو ہے پناہ مانگتا ہے تو غمام تو غم میم جو ہے نا میم جو دیکھیے ایک تو یہ عام ہے مضاف لیکن میم میں اور زیادہ جو ہے معنی پیدا ہو جاتا ہے میم جی ہاں اس میں کثرت زیادتی کا مفہوم یم کے معنی یم گہرا پانی یہاں گہری بدلی اور یم مانے گہرا پانی وہ اس کو معمولی پانی کو اتھلے پانی کو یم نہیں بول سکتے اتھلے پانی کو کیا بولیں گے وہ معمولی سے کیاری میں جو پانی اس کا جو بجو بولتے ہیں اقبال جو بجو پھر اس کے بعد دریا بدریا یم بیم جو بجو کہتے ہیں نا جو بجو پھر اس کے بعد دریا بدریا پھر کیا کہا آخر میں یم بیم وہ ترقی نیچے سے اوپر چلے ہیں تو یم کے معنی گہرا پانی اسی طرح غم کے معنی غمام معنی گہری بدلی ایسی بدلی جو ان پر سائے کی طرح تھی وہ سایہ ظلہ کا استعمال کیا نا کل میں ظلہ بادل کیا کل میں ظلہ تھا وہ گہری بدلیوں کا سایہ چھتری تھی وہ ایک طرح سے چھتری ہاں اور صحرا میں جب بادل آتا ہے گہرا بادل ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ٹھنڈی بھی تھی وہ سمجھیے ٹھنڈا ہو گیا بادل ہاں غمہ کا معنی پھر کوئی التباس نہ ہو وہاں ہے نا پھر کوئی التباس نہ ہو کوئی اس میں وہ نہ ہو سکے وہ سورہ یونس کے آیا تھا نا حضرت نوح کا ذکر ہے وہ چلیے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پر اتارا کیا من اتارا من کے معنی ترنجبین قسم کی ایک چیز تھی اور سلوا معنی بھنا ہوا گوشت بھنا ہوا گوشت مطلب وہیں سے بھون کر بھیجا جا رہا تھا کیا آسمان سے ہاں تو وہ سلوا معنی من کے معنی دیکھیے لفظی معنی آئے گا کہ وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے یا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا تھا
ممتن اللہ بہا علی بنی اسرائیل، وہ چیز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ انعام کیا تھا۔ منّا یمن کے معنی احسان کرنا، منّا یمن کے معنی احسان کرنا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ احسان کیا تھا۔ سلوہ معنی آپ سب جو ہے اندازہ سے ہانک رہے ہیں، آپ میٹھی چیز نے سلوہ ما یسلیک، سلوہ معنی ما یسلیک، جو تسکین و تسلی کا باعث ہو، سلوہ ما یسلیک، وہ چیز جو ذریعہ بنے تسلی کا، اطمینان کا۔ سلوہ ایک پرندہ تھا، وجہ تسلی کیسے ایک پرندہ نازل کیا اس نے، تو وہ پرندہ جو ہے کیا ہوتا تھا، اس پرندوں کے کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ بٹیریں ہوتی تھی، بٹیریں ہوتی تھیں، بہت زیادہ فراہم کیا اور اس کو یہ کھاتے تھے۔ تو ترنجبین شبنم کی طرح ایک چیز گرتی تھی، وہ میٹھی ہوتی تھی، وہ ترنجبین کی طرح جو چیز گرتی تھی شبنم کی طرح، اور زمین پہ آ کر وہ جم جاتی تھی، اور بٹیریں اس کو کھاتی تھیں۔ جب بٹیریں کھا لیتی تھیں تو پھر اڑ نہیں پاتی تھیں، بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس کو کھاتے تھے۔ گویا کہ آپ سمجھئے کہ شیرمال اور گوشت، بولیے شیرمال کہا ہے نا، میٹھی چیز ترنجم تھوڑی مٹھاس ہوتی ہے، شیرمال اور گوشت کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب من تو ٹھیک ہے، من تو شبنم تک ایک چیز گرتی تھی، ٹھیک ہے، اب پھر یہ زمین پر جا کر جم جاتی تھی نیچے آ کر، اور پھر اس کو کھاتے تھے کون؟ بنی اسرائیل نہیں کھاتے تھے، یہ کھاتے تھے، یہ بنی اسرائیل اس کو جمع کرتے تھے، اس کو بٹیریں کھاتی تھیں، بٹیریں اس کو کھاتی تھیں، اور بنی اسرائیل کو پھر جمع کر کے اسی کو وہ آٹا بناتے تھے، گویا گوند گاندھ کر کسی اس کو آٹا بنا کر پھر وہ اس کو کھاتے تھے۔ تو انزلہ تو من کے لیے تو سمجھ میں آ رہا ہے، شبنم کی طرح ایک چیز ہوتا ہے، ترنجبین اتارا اس نے، اور سلوہ کے لیے سلوہ بھائی سلوہ بٹیرے بھی وہاں سے جو دربوں میں ڈال کر اتار دیا تھا۔ سلوہ جو ہے انزلہ کا لفظ ہے نا، اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوہ، اتارا دونوں اتارا نا، تو من تو خیر ٹھیک ہے، ایک شکل اس کی کیا؟ شبنم کی طرح گر، شبنم آسمان سے اترتی ہے، اوپر سے اترتی ہے نا، گرتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ تو سلوہ کیا؟ وہ بھی اوپر سے یہ سب بٹیریں آ رہی تھیں آسمان سے، کیا سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ، بتائیے ذرا سا۔ تو اب دیکھیے انزلہ کا لفظ جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے وہ فراہم کرنے کے معنی میں، فراہم کرنا، چونکہ اس کا اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے، اسے تصور اوپر انزال کے یعنی ہم نے فراہم کیا، اس کا انتظام اوپر سے کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ مفہوم دینا کہ اس کا تعلق جو کس سے اوپر سے ہے، یہ بنی اسرائیل کی کوئی وہ ان کا خاصہ نہیں تھا، سراسر یہ اللہ کا کرم تھا، اس کی مہربانی تھی، اس کی نوازش، اس کی فیاضی تھی، بنی اسرائیل بس میں کچھ نہیں تھا۔ تو گویا یہ تصور دے رہا ہے انزلنا سے، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ وہیں سے، جیسے مثال طور پر انزلنا الحدید، انزلنا الحدید، کیا اللہ تعالیٰ نے لوہے کی سیلیوں کو اوپر سے گرایا ہے کیا؟ نہیں نا، پھر کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ اسی طرح ہے یہ مویشی اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، تو یہ گورو بیل کو آسمان سے اتارا ہے یعنی گرایا ہے کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا معنی کیا ہے؟ فراہم کیا، ہم نے تمہیں تمہاری سہولت کی خاطر انعام کیا تم پر، من سلوہ کی شکل میں۔ بات واضح ہو گئی، ترجمہ کیا ہے مولانا کا انزلنا کا؟ ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ بس ٹھیک ہے، آپ کا ترجمہ سیم ٹھیک ہے، تو آپ لوگ سمجھ گئے نا اتارنے کا مفہوم، فراہم کیا ہم نے،
یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ فیاض یہ بتانا چاہتا ہے کل من طیبات ما رزقناکم، اور کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہے، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ کل من طیبات، کھاؤ، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ممکن ہے آواز آئی ہو یا زبان حال سے، نہیں میں زبان حال سے پوری فضا پکار کر کھاؤ فرامانی کے ساتھ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آواز آئی ہو، ٹھیک، بلکہ زبان حال سے کہا جا رہا ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، بے روٹ خوب کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو۔ تھوڑے سے گرامر کی بات ہے بھائی، شیخ طاہر صاحب، طیباتیں پر کیوں نہیں تنوین آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ اضافت ہے، تو اضافت میں کیا کاکی کے آتا ہے نا، عبداللہ کا معنی کیا ہوں گے؟ اللہ کا بندہ، تو اس کے معنی کیا ہونا چاہیے؟ کھاؤ، ہم نے جو رزق دیا وہاں سے، وہاں کے طیبات، ہم نے جو رزق دیا، تو آپ نے جو ہے اضافہ ترجمہ کیا؟ نہیں، کیوں نہیں کیا؟ مل نہیں رہا، گویا بن نہیں رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جب ما اسم موصول، عربی زبان کا خاصہ یہ ہے، اس کو سب کو تو یہ مفید نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم جو عربی لوگ جانتے ہیں ان کے لیے یہ اصول جو ہے بڑا کارآمد ہوگا کہ ما یا من اسم موصول کی جب صفت لانی ہوتی ہے، ایک ہی قاعدہ عربی زبان میں، دوسرا قاعدہ ہے ہی نہیں کہ اس کی صفت کو اس کی جانب مضاف کر دیتے ہیں۔ ما یا من کی اسم موصول جب لانی ہو کی صفت لانی ہوتی ہے، ما اسم موصول اور من بھی اسم موصول ہوتا ہے نا، ان کی جب صفت لانی ہوتی ہے تو صفت کو اس کی جانب مضاف کر دیتے ہیں۔ تو جو طیبات ما کی صفت ہے، مضاف نہیں ہے، وہ صفت ہے، اس وجہ سے دیکھیے سب ترجمہ کریں، کھاؤ اس پاکیزہ روزی کو، موصول صفت کو، اس پاکیزہ روزی کھاؤ جو تم کو ہم نے، پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ تو حلال چیزیں سے نہیں بلکہ صحت مند، اخلاقی اعتبار سے بھی، جسمانی ہر لحاظ سے یہ صحت بخش ہے۔ ہر حلال طیبات ہیں، یعنی تمہارے اخلاق کے لیے بھی ہے، تمہارے جسم کے لیے، جسمانی اعتبار سے بھی تمہارے لیے مفید ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی مفید ہے، کھاؤ اس کو۔ چلیے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم، اور سورۃ طٰہٰ میں یہاں تو نہیں ہے، سورۃ طٰہٰ میں آیا ہوا ہے کہ اور کہا تھا ولا تطغوا، یہ روزی پانے کے بعد سرکشی نہ کرنا، لیکن بنی اسرائیل سرکشی کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے۔ کیا سرکشی کی وہ معلوم ہے آپ کو، سورۃ طٰہٰ میں ہے، سورۃ طٰہٰ میں نہیں بلکہ سورہ بقرہ میں ہے تفصیل۔ کیا کہا؟ ہم ایک ہی کھانا نہیں کھائیں گے، ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے وقت بگڑ گیا ہمارا، لن نصبر علی طعام، یہ ہے دیکھیے، یہ سرکشی، یہ سرکشی ان کی بغاوت، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، فضل خاص تھا، اس قوم کو فراہم کیا، مگر انہوں نے سرکشی کی، اس کی جانب اشارہ ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ یہ صحرائے سینا میں کیوں لے گئے تھے بنی اسرائیل کو؟ ہاں، تربیت، کیسی تربیت کرنا چاہتے تھے؟ جی، جفا کشی کی تربیت، آزادی کے لیے وہ لے گئے تھے تاکہ ان کی تربیت ہو، کیونکہ بنی اسرائیل تو مصر سے آزاد ہوئے ہیں نا، ان کی زمین کون تھی؟ فلسطین، اور فلسطین پر قبضہ کس کا تھا؟ عمالقہ کا، بڑے طاقتور لوگ تھے، اس وجہ سے ان کی تیاری کے لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے جب تیاری کے رکھا جاتا ہے تو کھانا محدود ہوتا ہے نا، کہ خوب زیادہ زیادہ بریانی بھی ہو، کیا کیا جو ہے شاداب میں جاتے ہیں جیسے لوگ خوب کھاتے ہیں، کیونکہ شاداب میں کھانے کے بعد نیند آتی ہے نا کہ نہیں، تو مجاہدین کے لیے یا اسلامی لشکر کے لیے زیادہ کھانا نہیں، وہ محدود کھانا ہوتا ہے، اور یہ بہترین غذا تھی، اس پہلو سے بہترین غذا تھی، لیکن انہوں نے کہا ہم جو ہے ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے۔
گزشتہ سے ہم نے بتایا تھا یہ جو ہے واقعی ایک کھانا کھاتے کھاتے وہ گھبرا گئے تھے یا مقصد کچھ اور ہے؟ یا بھائی مقصد کیا تھا ان کا کہنے کا؟ جی تبدیلی ذائقہ کا مطلب ٹھیک ہے کہ ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے، یہ بات ہو، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ روزانہ ان کو جگاتے رہے، تربیت کے لیے رکھے گئے ہیں نا، صحرا میں دوڑاتے رہے، سحر خیزی یعنی سویرے سے اٹھاتے رہے اور پھر 2-4 میل تک دوڑاتے رہے، کچھ دنوں تک تو انہوں نے عمل کیا۔ پھر اس کے بعد یہ مصر میں رہتے رہتے مرطوب غذا کھاتے کھاتے اور مرطوب آب و ہوا میں رہتے رہتے کیا ہو گئے تھے؟ یہ کاہل، کامچور، سست ہو گئے تھے۔ اب یہاں جب صحرا میں آئے، ریگستان میں آئے اور پھر محنت کرنی پڑی تو یہ پھر اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم محنت نہیں کریں گے، ہم کو بڑی مشقت ہو رہی ہے، پر یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے۔ حالانکہ مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مصر میں رہتے رہتے نہایت کاہل ہو گئے، کامچور ہو گئے، یہ بات تھی۔ اور حضرت موسیٰ دوڑا رہے ہیں ان کو، روزانہ مارچ کرا رہے ہیں۔ فوج کی مارچ ضروری ہے نا فوجی کہ نہیں ٹریننگ کے لیے، تو یہ بھاگ رہے ہیں ٹریننگ سے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر کہا تھا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ۔ ذلت مانے پستی، ذلت عزت کی ضد ہے، ذلت عزت کی ضد ہے۔ ذلت مانے محکومی،